قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں عمل میں خسارے کے اعتبار سے بتائیں کہ سب سے بڑے خسارے والے کون لوگ ہیں؟ ہم تمہیں بتائیں، وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی ہیں، گمراہ ہو گئی ہیں، بیکار چلی گئی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری کوششیں بیکار چلی گئی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی کوششیں عمل کے اعتبار سے خسارے والی ہیں، جن کی کوششیں بیکار چلی گئی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یا تو اعتقادی اعتبار سے عمل ضائع ہو گیا یا ریاکاری کے اعتبار سے عمل ضائع ہو گیا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عمل تو اچھے کیے جا رہا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قادیانی ہیں، اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عاملی مسلم اپنے آپ کو کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے جاری و ساری ہونے کے قائل ہیں، تو عقیدہ برباد ہے، عمل سارا کا سارا برباد۔ عقیدہ خراب ہے تو عمل سارا کا سارا بیکار۔ اس لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی یقین ہو، تب عمل فائدہ دے گا، پھر تھوڑا عمل بھی ہوگا فائدہ دے گا۔ لیکن اگر عمل تو بہت کرتا رہا لیکن عقیدہ خراب ہے تو اس کی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا آخرت کے اعتبار سے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ عقیدے کے خراب ہونے کے باوجود دنیا میں بھلائیاں کرتا رہا تو دنیا کے اعتبار سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ باقی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکے کہ قیامت کے دن کی اللہ میں نے بڑی اچھی اچھائیاں کی تھی، آپ نے مجھے دنیا میں اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا، مجھے آپ نے بدنی بدلہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قیامت کے دن ان کے لیے اچھا بدلہ نہیں ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھلائی کا بدلہ ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کوئی ہسپتال قائم کر دیں کافر لوگ، یا کوئی رفاہی ادارے بنا دیں، یا کوئی مثال کے طور پر پانی کی سبیل لگا دیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اب ان کا جو عمل ہے نیک عمل، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آخرت میں فائدہ نہیں دے گا اگرچہ دنیا میں فائدہ دے دے۔ تو اس لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، یا تو عمل کا ضائع ہونا عقیدے کی وجہ سے ہوگا یا عمل کا ضائع ہونا ریاکاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز پڑھ رہا ہے، دل میں جذبہ یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ نہیں ہے، تو اب بھی اس کا عمل بیکار ہے۔ حتیٰ کہ اس کو تو حدیث میں اس کو مشرک ٹھہرایا گیا ہے کہ جو آدمی یعنی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تب اس کا عمل بیکار چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو عمل۔ تو عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ ہو، تو ایسا اخلاص ہو، ایسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص عطا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ایک مد، یعنی یوں سمجھ لیں ایک مٹھی جو صدقہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بعض کے لوگ اگر پہاڑوں کے برابر بھی سونا صدقہ کر دیں تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی ان کو اجر نہیں مل سکتا ہے۔ ایسا اخلاص تھا ان کا عمل کے اندر۔ تو ہمارے عمل میں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے، اس لیے ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے۔ بعض آدمی سمجھتا ہے، شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے آدمی کو، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے عمل میں تو میرے دل میں جذبات کسی اور کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ریاکاری کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، لہذا مجھے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا میں نماز چھوڑ دوں۔ شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے، یعنی اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ جو آدمی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہے یہ بھی مخلصین میں داخل ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دل میں خیال آ گیا کرے گا، پھر نیت کو ٹھیک کرتا ہے، پھر خیال آ گیا پھر کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا کہ مخلصین میں شمار ہوگا کہ یہ کوشش تو کر رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی، اس کی مثال یوں سمجھ لے، جیسے کوئی آدمی حفظ کرنا شروع کرتا ہے،
کوشش میں لگا ہوا ہے. اب کوشش میں لگا ہوا ہے اور حفظ کرنے کے دوران ہی ابھی پورا حفظ نہیں ہوا تو یہ آدمی انتقال کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن حفاظ میں شمار فرمائے، کیونکہ یہ عمل میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے. ایک آدمی عمل کی کوشش کرتا ہے، حدیث پاک میں کوئی آدمی گھر سے نماز کی جماعت میں شامل ہونے کی ارادے سے چلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے اور یہاں جماعت ہو چکی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جماعت کی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ یہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ جا کر جماعت میں شریک ہو جاؤ. اس لیے کوشش میں لگا رہے بندہ، اپنی نیت کو ٹھیک کرتا رہے، اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ میرے دل میں جذبہ کسی اور کو دکھانے کا تو نہیں آ رہا، پھر نیت کو ٹھیک کرے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن مخلصین میں شمار فرمائیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جہنم جنہوں نے کفر کیا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور عقیدے کی درستگی بھی عطا فرمائے.